آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 اپریل 571 عیسوی 12 ربیع الاول کو مکہ مکرمہ میں قبلہ قریش میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ وفات پا چکے تھے، اس لیے پرورش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبدالمطلب نے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ بنت وہب تھا۔ ولادت کے بعد 7 روز تک صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دودھ پیا، جو کہ ابو لہب بن عبد المطلب کی لونڈی تھی۔ عرب کے دستور کے مطابق 8ویں روز قبیلہ بنی سعد کی خاتون حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کیے گئے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کے نواح میں قبیلہ بنو سعد کے گاؤں میں لے گئی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر 6 ماہ بعد مکہ لاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 برس کی عمر تک بنی سعد میں رہے۔ 6 برس کے تھے کہ والدہ کا انتقال ہو گیا۔ بعد ازاں پرورش اور تربیت پہلے دادا عبدالمطلب نے کی۔ جب 8 برس کے تھے تو دادا بھی وفات پا گئے۔ اس طرح اپنے چچا ابو طالب کے سائے عاطف میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کے ساتھ بصرہ اور شام کے کئی تجارتی سفر بھی کیے۔ 12 سال کی عمر میں تجارت کے سلسلے میں شام گئے تو وہاں ایک عیسائی راہب بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ابو طالب کو بتایا کہ نبوت کی جو علامات تورات اور انجیل میں درج ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہیں۔ 15 برس کے ہوئے تو جنگ فجار میں حصہ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کو اپنا پیشہ بنا لیا۔ جب 25 برس کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گیا، جو کہ ایک بیوہ خاتون تھی اور عمر 40 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت دیانتدار اور امین تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کے ہوئے تو ایک دن حسب معمول مکہ کے قریب واقع غار حرا میں عبادت کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کی وساطت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے منصب پر سرفراز کیا۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے ہر شے کو پیدا کیا اور انسان کو جمع ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اس طرح سورہ علق کی یہ آیات پہلی وحی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید بن حارث، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح اور زبیر بن العوام ایمان لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ شروع کی تو مکہ کی قریش نے اس کی مخالفت کی اور مسلمانوں پر ظلم و تشدد کیا۔ اس کے نتیجے میں چند مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ بعد ازاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ کی جانب ہجرت کی۔ یہ واقعہ 622 عیسوی میں پیش آیا۔ مدینہ پہنچنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء کے مقام پر قیام کیا اور وہاں مسجد قباء کی بنیاد رکھی، جو کہ مسلمانوں کی پہلی مسجد تھی۔ بعد ازاں مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں رشتہ مواخات قائم کر دیا۔ اس طرح دور رسالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مدینہ کی مسلم ریاست کی بنیاد رکھی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیرت اور کردار کا ایک اعلیٰ نمونہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیک وقت ایک بے مثال قائد، بلند پایہ منتظم اور بہادر سپہ سالار
تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں نے نہ صرف کفار مکہ کو شکست دے کر 8 ہجری میں مکہ فتح کر لیا، بلکہ اس سے پہلے اور بعد میں دیگر کئی قبائل کو اپنے مطابق بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ہونے والے غزوات میں غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ خیبر اور غزوہ حنین نمایاں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں حج بیت اللہ ادا کیا، جو کہ حجۃ الوداع کہلاتا ہے۔ اس حج کے دوران 1,24,000 صحابہ کرام موجود تھے، جن میں 40,000 امرکاب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 برس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی حجرے میں سپرد خاک کیا گیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مسجد نبوی کے اندر واقع ہے۔ بارش کا معجزہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بارش نہ ہونے کے باعث قحط پڑ گیا ہے، لہٰذا اپنے رب سے بارش مانگیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور ہمیں کوئی بادل نظر نہیں آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش مانگی تو فوراً بادلوں کے ٹکڑے آ کر آپس میں ملنے لگے، پھر بارش ہونے لگی، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کی گلیاں بہہ نکلیں اور بارش متواتر اگلے جمعے تک ہوتی رہی۔ پھر وہی یا کوئی دوسرا شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، یا رسول اللہ، ہم تو غرق ہونے لگے، لہٰذا اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اس بارش کو ہم سے روک دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور دعا کی، اے اللہ، ہمارے ارد گرد برسا اور ہمارے اوپر نہ برسا۔ ایسا 2 یا 3 دفعہ فرمایا تو بادل چھٹنے لگے اور مدینہ منورہ کی دائیں بائیں جانب جانے لگے، چنانچہ ہمارے ارد گرد کھیتوں اور فصلوں پر بارش ہونے لگی، ہمارے اوپر بند ہو گئی۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی برکت اور ان کی قبولیت دعا دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشہور جادوگر لبید بن عاصم نے جادوگر دیا تھا۔ یہ شخص انصار کے قبیلہ بنی زریق سے تعلق رکھتا تھا۔ صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو محرم 7 ہجری میں خیبر سے یہودیوں کا ایک وفد مدینہ آ کر لبید بن عاصم سے ملا اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کرنے کی درخواست کی اور اس کو 3 اشرفیاں اجرت بھی دی۔ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک یہودی لڑکا خدمتگار تھا۔ اس سے ساز باز کر کے ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کا ایک ٹکڑا حاصل کر لیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک تھے۔ انہی منہ مبارک اور کنگھی کے دندانوں پر جادو کیا گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ لبید جادوگر کی بہنیں اس سے بھی زیادہ جادو کرنا جانتی تھی اور انہی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کرایا گیا تھا۔ اس جادو کو ایک کھجور کے خوشے کے غلاف میں رکھ کر لبید بن عاصم نے بنی رزیق کے کنویں ذروان یازی ازوان نامی کی تہ میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا۔ اس جادو کے اثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گلتے چلے گئے۔ کسی کام کے متعلق خیال فرماتے کہ وہ کر لیا ہے مگر وہ نہیں کیا ہوتا تھا، مگر یہ جادوئی اثرات صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات تک تھے۔ نبی ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں کوئی خلل واقع نہ ہو، صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذاتی جگہ میں اپنی جگہ مخصوص کر کے پریشان ہوتے تھے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غنودگی طاری ہو گئی
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو فرشتوں کو دیکھا جنہوں نے سوال جواب کے ذریعے واضح کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا ہے۔ لبید بن عاصم نے کنگھی میں اور بالوں میں ایک کھجور کے خوشے کے غلاف کے اندر اور اسے بنی زرقی کے کنویں ذی ارزوان کی تہہ میں پتھر کے نیچے رکھا ہے۔ اس انکشاف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ ان کے ساتھ بنی ذریع کے دو صحابیوں اور قیس بن محسن کو بھی بھیجا۔ آپ خود بھی چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ کنویں کے پانی کو سونت کر وہ غلاف برآمد کر لیا گیا۔ اس میں کنگھی اور بالوں کے ساتھ ایک تان کے اندر 11 گرہیں پڑی ہوئی تھی اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چبھی ہوئی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معوذتین سورہ فلق سورہ ناس پڑھنے کی ہدایت کی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک آیت پڑھے جاتے تھے اور اس کے ساتھ ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی۔ جیسے ہی آپ پڑھتے جاتے ایک ایک گرہ کھلتی جاتی اور پتلے میں سے ایک سوئی نکلتی جاتی۔ خاتمے تک پہنچتے ہی ساری گرہیں کھل چکی تھیں، ساری سوئیاں نکل چکی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جادو کے اثر سے نکل کر بالکل ایسے ہو گئے جیسے کوئی بندھا ہوا شخص کھل گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لبید بن عاصم کو بلا کر باز پرس کی۔ اس نے اعتراف جرم کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رات کے سوتے وقت اور خاص طور پر بیماری کی حالت میں سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھا اور اپنے ہاتھوں پر پھونک مارتے اور سر سے پاؤں تک پورے جسم پر جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہنچتے انہیں پھیرتے۔ صحاح ستہ میں خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے جن سے بڑھ کر کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی سے واقف نہ ہو سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری ایام میں جب بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود ایسا کرنا ممکن نہ رہا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صورتیں پڑھتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک کی برکت کے خیال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پھیرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھاڑ پھونک کی اس شرط کے ساتھ اجازت دے دی تھی کہ اس میں شرک نہ ہو، اللہ کے پاک ناموں یا اس کے کلام سے جھاڑا جائے، بھروسہ اللہ ہی پر کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کا فائدہ پہنچا سکتا ہے وہ ضرور پہنچائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے خاندان کو ہر زہریلے جانور کے کاٹے کو جھاڑنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ دعا اور دعا بھی اللہ کے حکم اور اس کے اذن سے نافع ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بجائے اس کے تم کوئی اور عمل کرتے تمہارے لیے زیادہ برحق بات تھی کہ تم نے اللہ کی کتاب پڑھ کر اس پر اجرت لی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ دوسرے تمام عملیات سے اللہ کا کلام بڑھ کر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہم پر چند اصحاب کو بھیجا جن میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ اصحاب عرب کے ایک قبیلہ کی بستی میں ٹھہرے اور قبیلے والوں سے کہا کہ ہماری میزبانی کرو۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ اتنے میں قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا اور لوگوں نے ان مسافروں کے پاس آئے اور پوچھا، تم لوگوں کے پاس بچھو کے کاٹے کا کوئی علاج ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہمارے پاس علاج تو ہے مگر چونکہ تم نے ہماری میزبانی سے انکار کیا ہے اس لیے جب تک معاوضہ طے نہ کرو گے ہم اس کا علاج نہیں کریں گے۔ انہوں نے 30 بکریاں دینے کا وعدہ کر لیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کی اور لعاب دہن اس پر ملتے گئے۔ آخرکار بچھو کا اثر زائل ہو گیا، اس کا زہر بالکل ختم ہو گیا۔
قبیلے والوں نے 30 بکریاں ان کی خدمت میں پیش کر دیں۔ وہ تمام حضرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بکریاں لے کر آئے اور تمام ماجرا سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنس کر فرمایا، تمہیں کیسے معلوم کہ یہ سورہ فاتحہ جھاڑنے کے کام بھی آ سکتی ہے؟ بکریاں لے لو اور ان میں بھی میرا حصہ لگاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیات سے جھاڑنے کے عمل کو جائز قرار دے دیا اور اجرت لینے کو بھی حلال و طیب قرار دے دیا۔ جزاک اللہ۔ بچپن ہی میں نبوت کی خوشخبری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب بن عبد المطلب تھے۔ جب ملک شام کی طرف تجارتی قافلے کے ساتھ نکلنا چاہا اور قافلے کے کوچ کا وقت آ پہنچا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چھوٹے قدموں پر چلتے ہوئے آئے اور عرض کیا، چچا جان، میں بھی اس تجارتی قافلے میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کے بغیر اکیلے نہیں رہ سکتا، آپ کی یاد مجھے ستائے گی۔ اور پھر ابو طالب کی اونٹنی کی نکیل پکڑ کر اپنی پیار بھری آواز میں کہنے لگے، چچا جان، آخر آپ مجھے کس کے حوالے کر کے سفر پر جا رہے ہیں؟ میرے ابو جان بھی میری دیکھ بھال کے لیے اس دنیا میں نہیں رہے اور نہ ہی میری امی جان اب اس دنیا میں میرے لیے زندہ ہیں۔ یہ جملہ جب کسی یتیم اور معصوم بچے کی زبان سے نکلے جس نے اپنی زندگی کی خوشیاں ماں باپ کی شکل میں نہ دیکھی ہوں تو اس کے مربی پر کیا کچھ اثر پڑ سکتا ہے؟ اس کا اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے ابو طالب بن عبد المطلب کی پرورش و پرداخت میں پروان چڑھنے والے اس یتیم بچے کی طرح کسی معصوم کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اپنے سر لے رکھی ہو۔ نوخیز زبان سے نکلنے والے جملے سے چچا کا دل یکدم پسیج سا گیا اور فوراً بھتیجے کی دل جوئی کے لیے گویا ہوئے، اللہ کی قسم میں اپنے بھتیجے کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، یہ مجھ سے جدا نہیں ہو سکتا اور نہ ہی میں اس سے کبھی علیحدہ ہوں گا۔ چنانچہ ابو طالب نے بھتیجے کو ساتھ لیا اور قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ طویل سفر طے کر کے سرزمین شام کے مقام بصرہ میں پہنچے اور قافلے کے ساتھ وہاں پڑاؤ ڈالا۔ وہاں کے گرجا گھر میں ایک پادری رہا کرتا تھا جس کا نام بحیرہ تھا۔ عیسائیوں کے دعوے کے مطابق وہ دین مسیح کا سب سے بڑا عالم تھا اور یہی ان کا عقیدہ بھی ہے کہ جو بھی پادری بنتا ہے وہ اپنے پیشوا سے مورثی علم حاصل کرتا ہے اور وہی مذہبی رہنمائی بھی کرتا ہے۔ اس سفر سے قبل بھی مکہ کے تاجروں کا معمول تھا کہ وہ تجارتی قافلے کے ساتھ جب ملک شام کا سفر کرتے تو اکثر و بیشتر بصرہ کے اس گرجا گھر کے قریب اپنے پڑاؤ ڈالتے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ پادری اپنے گرجا گھر سے نکل کر ان کے پاس آیا ہو اور ان سے کسی قسم کی گفتگو کی ہو۔ مگر عجیب اتفاق کہ اس بار اس نے نہ صرف یہ کہ ان سے گفتگو کی بلکہ پورے قافلے کے لیے دعوت عام کا اہتمام بھی کیا۔ سیرت نگاروں کا کہنا کہ پادری کی اس دعوت کا راز دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظاہر ہونے والی نبوت کی نشانی تھی جسے پادری نے دیکھ لیا تھا۔ بات دراصل یہ تھی کہ جب قافلہ دور دراز کا طویل سفر طے کر کے بصرہ کے گرجا گھر کے قریب پہنچا تو اس پادری نے قافلے کے اوپر ایک بادل دیکھا جو سارے لوگوں کو چھوڑ کر ایک چھوٹے سے بچے پر اپنا سایہ کیے ہوئے تھا، یعنی اس بادل نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کیا ہوا تھا۔ جب قافلے نے گرجا گھر کے قریب ایک درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا تو بادل نے درخت پر اپنا سایہ پھیلا دیا اور درخت کی ڈالیوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھک کر ان کو اپنی چھاؤں میں لے لیا۔ یہ سارا منظر پادری اپنے گرجا گھر سے دیکھ رہا تھا۔ وہ فوراً گرجا گھر سے نکل کر باہر آیا اور قافلے والوں کو ایک بہت بڑی دعوت کا بندوبست کیا اور ان کو دعوت دی کہ آپ سب نے قافلے والوں نے میرے ہاں کھانے پر آنا ہے۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو قافلے والوں کے پاس یہ کہہ کر دعوت بھیجی، اے قافلہ قریش، میں نے تمہارے لیے دعوت طعام کا اہتمام کیا ہے۔ میری خواہش ہے کہ تم سب لوگ میری دعوت میں شرکت کرو، چھوٹا ہو یا بڑا، غلام ہو یا آزاد، سبھی اس میں شریک ہوں۔ قافلے والوں میں سے ایک شخص نے کہا، اللہ کی قسم بحیرہ، آج تو نے خلاف معمول کام کیا ہے۔
آگے تو کبھی نہ تو باہر نکلتا ہے، نہ ہی کسی سے گفتگو کرتا ہے۔ ضرور کوئی بات ہے، اس دعوت کا اہتمام تو نے پہلے تو کبھی نہیں کیا، جبکہ اکثر و بیشتر ہمارا گزر اسی راستے سے ہوتا ہے اور یہیں ہم پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ پھر آج آخر بات کیا ہے؟ بحیرہ نے اس کے جواب میں کہا، تو سچ کہتا ہے، بات وہی ہے جو تو کہتا ہے، لیکن تم میرے مہمان ہو، میری تمنا ہے کہ تمہاری مہمان نوازی کروں، اس لیے میں نے تم لوگوں کے لیے دعوت طعام کا اہتمام کیا ہے، لہٰذا تم سب میری دعوت میں شریک ہو کر کھانا تناول کرو۔ چنانچہ قافلے کے تمام افراد پادری کی اس دعوت میں شریک ہوئے، صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعوت میں شرکت نہیں کر سکے، کیونکہ آپ بچے تھے اور درخت کے نیچے قافلے کے سامان کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ جب بحیرہ نے مدعوین کی طرف غور سے دیکھا، ان میں سے اس صفت کی حامل شخصیت اسے نظر نہیں آئی جس کی وہ پہچان کر چکا تھا اور جو صفات اس نے پہلے سے پڑھ رکھی تھی۔ چنانچہ اس نے کہا، اے قافلہ قریش، تم میں سے کوئی بھی ہرگز میری دعوت سے پیچھے نہ رہنے پائے۔ اہل قافلہ نے کہا، اے بحیرہ، تمہاری اس دعوت میں شرکت سے کوئی پیچھے نہیں، صرف ایک بچہ ہے جو شریک نہیں ہو سکا کیونکہ وہ ابھی بہت ہی کم سن اور کم عمر ہے، اس لیے وہ قافلے والوں کے سامان کے پاس ہی رہ گیا ہے۔ بحیرہ نے کہا، نہیں نہیں، ایسا نہ کرو، بلکہ اسے بھی میری دعوت میں شریک ہونے کا موقع دو تاکہ وہ بھی تمہارے ساتھ مل کر کھانا کھائے۔ قافلے میں سے ایک شخص نے کہا، لات و عزا کی قسم، یہ ہماری کم ظرفی ہوگی کہ عبداللہ بن عبد المطلب کا صاحبزادہ ہمارے ساتھ دعوت طعام میں شرکت سے پیچھے رہے اور ہم اس کے بغیر کھانا تناول کریں۔ پھر وہ فوراً مجلس سے اٹھ کر گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ بلا کر لایا اور آپ کو قافلے والوں کے ساتھ بٹھا دیا۔ جب بحیرہ کی نگاہ آپ پر پڑی تو وہ بڑے دھیان سے ٹک ٹکی باندھ کر آپ کی طرف دیکھنے لگا اور دیر تک دیکھتا رہا۔ جو کچھ صفات اس نے پڑھ رکھی تھی ان کا وہ بغور معائنہ کرنے لگا۔ جب سارے لوگ کھانا کھا کر فارغ ہو گئے اور ادھر ادھر پھیل گئے تو بحیرہ اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے بچے، میں تجھے لات و عزا کا واسطہ دیتا ہوں کہ جو کچھ میں نے تجھ سے پوچھوں گا اس کا تم نے صحیح صحیح جواب دینا ہے۔ دراصل بحیرہ نے لات و عزا کا واسطہ اس لیے دیا کہ اس نے آپ کی قوم کے لوگوں کو لات و عزا کی قسم کھاتے ہوئے سن رکھا تھا۔ ابن اسحاق کے راج قول کے مطابق پادری نے آپ سے جو لات و عزا کا واسطہ دے کر پوچھا تھا وہ بطور امتحان تھا، کیونکہ وہ صحیح طور سے آپ کی شخصیت کا اندازہ کرنا چاہتا تھا۔ غرض پادری بحیرہ کی یہ بات سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اس کی گرفت فرمائی اور کہا، مجھے لات و عزا کا واسطہ دے کر کوئی بات مت پوچھو، اللہ کی قسم، ان دونوں معبودین باطلے سے زیادہ میں نے کسی چیز سے بغض و نفرت نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتوں کے اور دوسرے پجاریوں کی کسی قسم کی قسم نہ کھائی بلکہ اللہ کی قسم کھائی۔ بحیرہ نے کہا، پھر میں اللہ کی قسم دے کر آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو کچھ بھی آپ سے پوچھوں گا آپ نے اس کا صحیح صحیح جواب دینا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چاہو پوچھو، میں آپ کو صحیح صحیح بتاؤں گا۔ اس کے بعد پادری بحیرہ نے آپ سے آپ کے سونے جاگنے اور دیگر حالات کے بارے میں سوالات پوچھے اور آپ نے اس کو اپنے بارے میں سب کچھ بتایا۔ آپ کے جوابات سن کر پادری بحیرہ نے وہ سارے اوصاف اپنے مطالعے اور مشاہدے کے موافق پائے جو کچھ اس نے پڑھ رکھے تھے یا آپ کے متعلق اپنے پیشواؤں سے سن رکھے تھے۔ پھر اس نے آپ کی پیٹھ پر دونوں مونڈوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی۔ جب اس نے مہر نبوت دیکھی تو وہ حیران رہ گیا اور یہ سب سننے اور دیکھنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بن عبد المطلب کے پاس آیا اور پوچھا، یہ بچہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ تو ابو طالب نے جواب دیا، یہ میرا بچہ ہے۔ پادری بحیرہ نے پڑھ رکھا تھا کہ یہ جو بچہ آخری نبی بننے والا ہے اس کا تو کوئی باپ نہیں ہوگا، اس کی ولادت سے پہلے اس کا باپ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ وہ حیران تھا۔ اس نے دوبارہ پوچھا، کیا یہ واقعی آپ کا بچہ ہے؟ کیونکہ یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس کا باپ زندہ ہو سکتا ہے۔ ابو طالب نے بتایا، ہاں ہاں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، دراصل یہ میرے بھائی کا لخت جگر ہے۔
پادری بحیرہ نے پوچھا اس کے والد کے متعلق آپ بتائیے۔ ابو طالب نے بتایا اس کے والد کا انتقال اسی وقت ہو گیا تھا جب یہ شکم مادر میں تھا۔ پادری بحیرہ نے کہا آپ نے سچ فرمایا، اب آپ اس بچے کو لے کر پہلی ہی فرصت میں اپنے وطن کو لوٹ جائیں اور یہودیوں سے ہوشیار رہیں، کیونکہ جو نشانیاں میں نے اس بچے میں دیکھی ہیں یہ آنے والے وقت میں بہت بڑا نبی بننے والا ہے، کیونکہ جو یہودی ہیں وہ اس کے پیچھے ہیں، وہ ان کو مارنا چاہتے ہیں، تو آپ ان کی حفاظت کیجئے اور یہاں سے لے کر اپنے وطن واپس چلے جائیے۔ اللہ کی قسم اگر یہود اس بچے کو دیکھیں گے اور جو کچھ میں نے دیکھا ہے تو اس کے ساتھ وہ برا سلوک کریں گے اور ظلم ڈھائیں گے، کیونکہ مستقبل میں آپ کے اس بچے کی عظیم شان ہونے والی ہے اور یہ آخری نبی بننے والے ہیں۔ ابو طالب نے بحیرہ راہب کی یہ بات سنی تو ملک شام میں اپنے تجارتی کاروبار سے فارغ ہوتے ہی فوراً اپنے وطن کو روانہ ہو گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت تقریباً 12 سال تھی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر تمام پرانی کتابوں میں موجود تھا، اس لیے اس پادری کو بھی معلوم ہو گیا کہ یہ مسلمانوں کے آخری نبی بننے والے ہیں، اس لیے جب اس نے نشانیاں دیکھی تو اس نے فوراً ان کے چچا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو فوراً بتایا کہ ان کو لے کے چلے جاؤ یہاں سے، کیونکہ یہودی ان کے پیچھے ہیں، جیسے ہی ان کو پتہ لگے گا تو وہ ان کے دشمن بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں ہر کتاب میں رکھی ہیں تاکہ ان کو بھی پتہ ہو کہ ایک زمانے میں ایک نبی آنے والا ہے جس کے لیے یہ کائنات بنائی گئی ہے، جو ان کے پیچھے چلے گا وہی فلاح پائے گا، جو راستے سے بھٹک جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہیے، دین حق پر رہنا چاہیے، اور اللہ تعالی ہمیں خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ بچپن کی ادائیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گہوارہ یعنی جھولا فرشتوں کے ہلانے سے ہلتا تھا، اور آپ بچپن میں چاند کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ فرماتے تھے تو چاند آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی کے اشاروں پر حرکت کرتا تھا، یعنی جیسے جیسے آپ انگلی ہلاتے چاند اس طرف ہو جاتا، چاند آپ سے کھیلتا تھا۔ جب آپ جھولے میں ہوتے تو آپ اپنے جیسے جیسے آپ ہاتھ کے اشارہ کرتے اپنی انگلی سے تو چاند بھی اس طرح ہی آپ کے انگلی کے اشارے سے کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، تو چاند آپ سے کھیلتا تھا، کیونکہ چاند کو بھی پتا تھا کہ جس ہستی کی وجہ سے یہ کائنات بنائی گئی وہ بھی اس کا پابند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہر چیز بنائی۔ جب آپ کی زبان کھلی تو سب سے اول جو کلام آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا، اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین وسبحان اللہ بقوة واسیلہ۔ بچوں کی عادت کے مطابق کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑوں میں بول براز نہیں فرمایا، بلکہ ہمیشہ ایک معین وقت پر رفع حاجت فرماتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی اپنے کپڑوں کے اندر گندگی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو وقت پر رفع حاجت فرماتے۔ اگر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کھل جاتی تو آپ رو رو کر فریاد کرتے، جب تک شرمگاہ نہ چھپ جاتی آپ کو چین اور قرار نہ آتا تھا، اور اگر شرمگاہ چھپانے میں مجھ سے کچھ تاخیر ہو جاتی تو غیب سے کوئی آپ کی شرمگاہ چھپا دیتا۔ جب آپ اپنے پاؤں پر چلنے کے قابل ہوئے تو باہر نکل کر بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے مگر خود کھیل کود میں شریک نہ ہوتے تھے۔ لڑکے آپ کو کھیلنے کے لیے بلاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہوں۔
حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 6 برس کی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ آپ کے دادا کے ننھیال بنو عدی بن نجار میں رشتہ داروں کی ملاقات اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کی باندی ام ایمن بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھی۔ وہاں سے واپسی پر ابوا نامی گاؤں میں حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوگی اور ان کو وہیں دفن کیا گیا۔ آپ کے ساتھ آپ کی باندی بھی حضرت ام ایمن ساتھ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کی قبر کو اپنی آغوش میں لے کر بہت روئے اور حضرت ام ایمن آپ کو پکڑ کر اونٹ کی طرف لے کے جاتی، اونٹ پر بٹھانے لگتی تو آپ اپنا ہاتھ چھڑوا کر واپس اپنی والدہ کی قبر کی طرف بھاگتے اور آ کے لپٹ جاتے اور اتنا روتے۔ والد ماجد کا سایہ تو ولادت سے پہلے ہی اٹھ چکا تھا، اب والدہ ماجدہ کی آغوش شفقت کا بھی خاتمہ ہو گیا، لیکن حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ در یتیم جس آغوش رحمت میں پرورش پا کر پروان چڑھنے والا ہے، وہ ان سب ظاہری اسباب تربیت سے بے نیاز ہے۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ لائیں اور آپ کے دادا عبد المطلب کے سپرد کیا، اور دادا نے آپ کو اپنی آغوش تربیت میں انتہائی شفقت اور محبت کے ساتھ پرورش کیا، اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت کرتی رہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 8 برس کی ہو گئی تو آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ کو اپنی آغوش تربیت میں لے لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک خصلتوں اور دل لبا دینے والے بچپن کی پیاری پیاری اداؤں نے ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا گرویدہ بنا دیا کہ مکان کے اندر باہر ہر وقت آپ کو اپنے ساتھ ہی رکھتے، اپنے ساتھ کھلاتے پلاتے، اپنے پاس ہی آپ کا بستر بچھاتے، اور ایک لمحہ کے لیے بھی کبھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے۔ ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت بھی کوئی جھوٹ بولنے ہوں، یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو، یا کبھی کسی کو ایذا پہنچائی ہو، یا بیہودہ لڑکوں کے پاس کھیلنے کے لیے گئے ہوں،